أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ گرم زیادہ لگ رہی ہے کیا؟ گرمی زیادہ لگ رہی کیا ہے؟ یہ بیچ میں جگہ کیوں خالی ہے بھائی؟ اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امس ہے کیا؟ ارے آگے بڑھ جائیے نا، آپ ہی سے کہہ رہے ہیں. اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک عظمت والا مہینہ ختم ہوا اور دوسرا عظمت والا مہینہ شروع ہوا. اور یہ مہینہ کیا شروع ہوا؟ اسلامی نیا سال شروع ہوا. اسلامی نئے سال کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ختم ہوتا ہے جس مہینے پر وہ مہینہ بھی مبارک ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، اور جس سے شروع ہوتا ہے وہ مہینہ بھی مبارک ہے، یعنی محرم کا مہینہ. اور اس کی برکت خیالی اور قیاسی نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا ہو یہ مبارک ہے، ہم نے یقین کر لیا اس میں برکت ہوگی. اس کی برکت اللہ کے کلام سے ثابت ہے اور اس کا مبارک و باعظمت ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد
اللہ کے وہاں 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائی، اسی دن میں سال میں 12 مہینے بنائے۔ پھر فرمایا وَمِنْهَا 4 حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے۔ کتنے؟ منحوس تو کوئی بھی نہیں، نامبارک کوئی بھی نہیں۔ کسی مہینے کو نامبارک سمجھنا یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اور اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی یہ کہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے۔ صحابی اگر یہ کہیں اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں تو حدیث ہے، اور اللہ کے نبی جب یہ کہیں اللہ فرماتا ہے تو حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم وما لہ، یسبنی ابن آدم وما لہ، یہ آدم کا بیٹا یعنی کون ہوا؟ دھیرے سے بولو، کوئی سن نہ لے۔ کون ہوا؟ انسان۔ آدم کا بیٹا مجھے برا کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، یسبنی مجھے گالی دیتا ہے، یوزینی مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا وما لہ، حالانکہ اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے اور اللہ کی شان میں بے ادبی کرے۔ ہے کیا انسان؟ اللہ ہی نے اسے پیدا کیا اور جب چاہتا ہے مسل کے رکھ دیتا ہے۔ کیا اس کی مثال؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے، یہ گستاخیاں مسلمانوں کے یہاں ہوتی، غیر مسلم نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مجوسی نہیں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والیاں، اللہ کی شان میں گستاخی۔ کیا ہے وہ گستاخی؟ خود فرمایا یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ مہینے کو برا کہتا ہے، وہ سال کو برا کہتا ہے، وہ دن کو برا کہتا ہے، وہ ساعات اور لمحات کو برا کہتا ہے۔ وانا الدہر، اور میں ہوں زمانے کا، مہینوں کا، سال کا، اوقات کا، لمحات کا بنانے والا۔ میری بنائی ہوئی چیز کو برا کہنا حقیقت میں بولو نا، مجھے برا کہنا ہے۔ کسی نے کھانا بنایا، آپ نے کہا بے انتہا بدمزہ کھانا ہے، تو کھانے کو جو آپ نے بدمزہ بتایا ہے تو کھانا بنانے والے کی آپ نے تعریف کی نا، ہے نا؟ ارے برائی ہوئی نہیں ہوئی؟ جس نے بنایا ہے، خراب بنایا ہے تو برائی ہو رہی بنانے والے کی۔ اور آپ نے کہا بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے، صاحب مزہ آ گیا، ایسی بریانی کھائی نہیں کبھی، تو یہ کیا ہے؟ بنانے والے کی برائی ہے نا؟ یہ بنانے والے کی تعریف۔ اور کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، عالموں کو پیدا کرنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ میری بنائی ہوئی چیزوں کو برا بھی کہتے ہو، یہ کیسی تعریف ہوئی؟ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نامبارک ہے، خاص طور سے محرم کا مہینہ، یہ نامبارک ہے، یہ غم کا ہے، اس میں عورتیں، لڑکیاں اپنے میکے میں رہیں، سسرال میں نہ رہیں، چوڑیاں توڑ دی جائیں، اس میں شادی نہ ہو، اس میں دکانوں کی اوپننگ نہ ہو،
اس میں کوئی کاروبار نہ شروع کیا جائے، یہ ذہن ہے لوگوں کا۔ حالانکہ ایک طرف تلاش اس کی بھی ہے کہ نکاح میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، جو نیا مکان بنائے اس میں برکت ہو، برکت کی بھی تلاش ہے۔ اور محرم میں یہ بھی سمجھ رہے ہیں اس میں بے برکتی ہوگی۔ یہ عقیدے کا فساد، عقیدے کا فساد، اس لیے کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے محترم بتایا۔ 4 مہینے بزرگ ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں، شرافت والے ہیں۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جو اللہ کا فیصلہ مانے وہی تو مسلمان ہے، اور جس کو اللہ کا فیصلہ منظور نہ ہو وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ ایمان والا کہاں؟ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتا نہیں، مسلمانوں میں یہ چیز ہوتی نہیں۔ ایک آدمی بھی محرم کو نامبارک اور منحوس سمجھنے والا مسلمانوں میں مل نہیں سکتا تھا، لیکن ہے مسلمانوں میں۔ وجہ پانی کہاں مر رہا ہے؟ علم نہیں ہے بیچاروں کے پاس، معلومات نہیں ہے، اللہ کے کلام سے کوئی تعلق اور ربط نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں، جہیز میں دے دیتے، تلاوت کر لیتے ہیں، مگر قرآن میں لکھا کیا ہے یہ معلوم نہیں۔ اگر یہ معلوم ہوتا تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور یہ بھی خدا نے کہا ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، جن کو اللہ محترم کہے ہم ان کو نامبارک کیسے کہہ سکتے؟ وہ نامبارک ہو ہی نہیں سکتے۔ تو قصور کاہے کا ہے؟ قرآن سے بے تعلقی۔ قرآن میں جو اللہ کے احکامات کتنے مر گئے، قبروں میں چلے گئے، اور قرآنی تعلیمات سے جاہل تھے، یہی بدعقیدہ رکھتے تھے، بری عقیدے میں مبتلا تھے، بدعقیدگی میں مبتلا تھے، اور کتنے ابھی بھی موجود ہیں، جا رہے دنیا سے۔ اس کا علاج صرف اور صرف درس قرآن ہے۔ اللہ کے احکامات کا علم تو ہو۔ خدا نے قرآن میں فرمایا کیا؟ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا، اور جب علم ہوگا تو عقیدے بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اخلاق بھی صحیح ہوں گے، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ جب تک علم نہیں ہے کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو فرمایا 4 مہینے محترم ہیں۔ اب یہ تو کہہ دیا 4 مہینے محترم، اب پوچھئے مسلمانوں سے، قرآن میں 4 مہینے کون سے 4 مہینے؟ ایک ایک آدمی سے پوچھ کے بتائیے ذرا، دیکھیں کتنے بتا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی کتاب، اس پہ ایمان، وہ سفارش بھی کرے گا، وہ شکایت بھی کرے گا قرآن، اس کے بعد بھی وہ 4 مہینوں کی تعداد نہیں بتا سکتے جن کو اللہ نے محترم بتایا۔ سب کو پتہ ہے نا؟ یہاں سب کو پتہ ہے نا زبیر؟ بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، غلطی ہوگی تو بتائی جائے گی۔ ہاں بتاؤ۔ ہاں یہ دیکھیے، واقعی سب صحیح بتا، ایک جگہ غلطی ہوئی ہے نا، ایک جگہ غلطی ہو گئی، لیکن باقی کچھ تو بتایا ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، اور وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ کم سے کم محنت تو کی، بتایا تو کم سے کم 3، ایک جگہ غلطی ہوئی، صحیح ہو گیا۔ شعبان نہیں ہے، رمضان بھی نہیں، اندازے نہ لگائیے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے نام نہیں بتائے، نام حضور نے بتائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے جو کچھ بتایا وہ اپنی مرضی سے نہیں بتایا، خدا کے حکم سے بتایا۔ آپ نے فرمایا 3 متوالیات، 4 مہینے تو مبارک ہیں، ان میں سے 3 لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، اور وہی انہوں نے بتا دیے۔
ہے نا؟ نہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں۔ کون کون سے مسلسل ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار۔ ایک بیچ میں ہے شعبان اور جمادی الثانی کے بیچ میں، اس کا نام ہے رجب۔ کیا نام ہے؟ رجب۔ تو یہ درس ہے، سبق ہے۔ یہ سبق اپنے گھر والوں کو جا کے سنا دیں کہ 4 مہینے بیٹا محترم ہوتے، اپنی بیوی کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو یاد کرائیں۔ یہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ ان میں سے ذی الحجہ پر کیا ہوتا ہے؟ اسلامی سال ختم ہوتا ہے، اور محرم سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ جب خدا نے کہہ دیا یہ برکت والے ہیں تو پھر ان میں برکت ہے، اور ان کو بے برکت سمجھنا گمراہی ہے ان میں برکت۔ جب برکت ہے تو پھر برکت والے کام بھی اس میں کرنا چاہیے۔ کیا برکت ہے 4 مہینوں کی؟ ان میں نیکیوں کا ثواب زیادہ اور گناہوں کا وبال بھی زیادہ۔ اور ان 4 مہینے میں اگر آدمی نیک کام کر لے تو اس کی برکت سے پورے سال اللہ اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اتنے بعظمت ہیں یہ مہینے، مگر اس بابرکت مہینے میں اتنے برے کام ہوتے ہیں، اتنے سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں ہوتے۔ منکرات، بدعات، صحابہ کی شان میں گستاخی، اہل بیت کی شان میں گستاخی، گناہ انفرادی، اجتماعی، سب اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا پھر؟ عام دنوں میں اگر آدمی گناہ کرتا تو اس کا وبال کم تھا، اور اس میں وبال زیادہ ہوگا، سزا زیادہ ہوگی۔ ایک آدمی گناہ کرے گھر پہ تو گناہ ہے، اور وہ آدمی گناہ کے لیے مسجد تلاش کرے تو گناہ کم ہو جائے گا نا، اور حرم میں اگر گناہ کرے اور بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی گناہ کرے اور اس کے بعد شب قدر کی رات میں کرے، اسی لیے کسی نے کہا ہر گناہے کی کنی در شب آدینہ بکن، شاعر کہتا ہے ہر گناہے کی کنی در شب آدینہ بکن، جو گناہ تم کرنا چاہتے ہو تو تم جمعے کی رات میں کرو۔ کب کرو؟ جمعے کی رات۔ کیوں؟ جمعہ فضیلت والا، جمعے کی رات فضیلت والی، پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تادو الصدر نشینان جہنم باشی، تاکہ تمہیں جہنم میں جہاں پہ صدارت کی جو جگہ ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ اہم ہوتی ہے۔ صدر کہاں پہ بٹھایا جاتا ہے؟ مین جگہ کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، عظمت کی جگہ کے اوپر، تاکہ تمہیں جہنم میں جگہ ملے۔ اور کون سی جگہ ملے؟ صدارت کی جگہ ملے۔ تاتو الصدر نشینان جہنم باشی، تاکہ جہنم میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، مرکزی لوگ، بڑے بڑے لوگ جہنم کے جو ہوں گے ہیں، فرعون، حامان، شداد، وہی جگہ تمہیں بھی ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت والی رات میں گناہ کیا ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اللہ تعالیٰ ان مبارک مہینے کی بے حرمتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط کو غلط سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح کو صحیح سمجھنے اور اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس محرم کے مہینے میں
برکت والا مہینہ، اور اس سن ہجری کی جو بنیاد رکھی وہ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کے مشورے سے، اور فاروق اعظم ہی محرم کی پہلی تاریخ کو انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ محرم کی پہلی تاریخ اور پہلی تاریخ کے شہید کون ہیں؟ خلیفہ رسول، مراد پیغمبر، اللہ کے نبی کی مراد، داماد علی و فاطمہ، حسنین کریمین کے بہنوئی، اتالیق امت، امام العادلین، شہید محراب، سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تاریخ کو شہید۔ حملہ تو ہوا پہلے ان پر ذی الحجہ میں، مگر ان کی وفات ہوئی محرم کی پہلی تاریخ۔ تو محرم میں جینا بھی سعادت ہے، اور محرم میں مرنا بھی سعادت ہے، اور شہادت کی موت، اللہ اللہ کتنی مبارک موت ہے۔ تو مبارک موت ہے، اور پھر مبارک زمانے میں ہے۔ جب مبارک موت ہو اور مبارک زمانے میں ہو تو اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ کیا ہوگی؟ برکت والی چیز میں اگر برکت والی چیز ملائی جائے گی تو برکتیں بڑھیں گی گھٹیں گی؟ مزید یہ کہ 10 تاریخ کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ محرم مبارک، اور محرم کا سب سے مبارک دن عشرے کا دن ہے، شہادت کی موت، اور پھر کب ہے وہ؟ مبارک مہینے میں، اور سب سے مبارک دن میں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ان کی شہادت میں اور زیادہ برکت اور عظمت پیدا ہو گئی، نہیں ہوئی پیدا؟ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں جو برکتوں کو ختم کرنے والی ہو، برکتوں کو مٹانے والی نہیں ہے، بلکہ شہادت خود بابرکت چیز ہے، اور بابرکت چیز جب بابرکت چیز میں ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ برکتوں میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں مٹتی نہیں ہیں۔ اگر شہادت کی وجہ سے برکتیں مٹ جاتی تو یہ بتاؤ پھر کون سا مہینہ ایسا ہوتا جس میں برکتیں باقی رہتی؟ رمضان کا مہینہ ہے نا، سبھی کہتے مبارک، اس میں کسی کا اختلاف ہے رمضان کے مہینے کے بابرکت ہونے میں؟ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ اور رمضان میں شہادت ہوئی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ اگر شہادت کی وجہ سے برکتیں مٹ جاتی تو رمضان کی برکتیں سب ختم ہو جاتی۔ ختم ہوئی برکتیں رمضان کی۔ کہ حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہیں، ان کی شہادت ہو گئی ہے رمضان میں، لہذا برکتیں سب ختم ہوئی برکتیں۔ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آیا۔ شوال کے مہینے میں شہادت کس کی ہوئی؟ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن کا ذکر ہے قرآن کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہیں۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں شہیدوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو پھر شوال میں بھی برکت ختم ہو جانا چاہیے، اور مگر اس میں عید مبارک، شوال میں عید مبارک، تو کاہے کے لیے مبارک؟ شہادت ہوئی تو برکت ختم۔ جب شہادت برکت مٹاتی ہے، معاذ اللہ بے برکتی پیدا کرتی، نحوست پیدا کرتی ہے، تو رمضان کی بھی برکت ختم ہو گئی حضرت علی کی شہادت سے، اور محرم کی اور شوال کی برکت ختم ہو گئی حضرت حمزہ کی شہادت سے۔ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اس میں حضرت علی کے ساڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، حضرات حسنین کریمین کے خالو،
حضرت عثمان غنی کی شہادت، تو ان کی شہادت سے پھر ذی الحجہ کی برکت ختم ہو گئی۔ کوئی مہینہ ایسا بتائیے جو شہادت سے خالی ہو، پھر کسی میں شادی اور نکاح ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا چاہیے، مگر سب میں ہو رہے ہیں، خالی محرم ہی میں نہیں ہو رہے۔ ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ محرم معاذ اللہ نامبارک ہے، اور اس کی تاریخوں میں سب سے زیادہ منحوس تاریخ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عشرے کی تاریخ۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن سے مقابلہ، حدیث سے مقابلہ، اور جو قرآن و حدیث سے مقابلہ کرے اس کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں برے کاموں کا وبال زیادہ ہے اور نیک کاموں کا ثواب زیادہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم لوگ اس پہلی تاریخ میں، اس مبارک مہینے میں، نئے سال کے موقع پر، اس بابرکت مہینے میں جو کام کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، یہ کام کیسا ہے؟ یعنی درس قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مبارک کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے توفیق دی، ورنہ ہم لوگ بھی منکرات میں پھنسے ہوتے، محرم کا چاند نکلتے ہی شروع، ہم لوگ بھی وہی کام کر رہے ہوتے۔ سب سے مبارک کام اللہ کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اللہ نے اس مبارک کام کے لیے ہمیں اپنے مبارک مقام کون سا ہے؟ مسجد، مبارک مہینہ بھی، اور مبارک مقام بھی، اور مبارک کام بھی، تو کتنی برکتیں اس میں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، جب یہ مبارک ہے، کوئی آدمی نہ کہے مبارک اور آپ جانتے مبارک ہے، اور وہ کہے مبارک نہیں، تو آپ کا فرض کیا ہے؟ ویسے چاہیں آپ اس کو مبارک کہیں، زبان سے نہ کہیں، مبارک خالی دل میں سمجھیں، لیکن جب کوئی آدمی سامنے والا کہہ رہا ہے یہ نامبارک ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کہیں یہ مبارک ہے۔ آپ قرآنی اعتقاد کا، قرآنی تعلیم کا، حدیث کی تعلیم کو چھپائیے نہیں، آپ اس کو عام کیجئے۔ یعنی محرم کو بابرکت کہیے، نیا سال بھی اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، دنیا میں کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اسلامی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ غم مناتے ہیں۔ عجب سلسلہ ہے۔ آپ بتائیے، سوچئے، غم کے منانے کی اسلام میں کہیں سے گنجائش ہے ہی نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے تاجدار، اولیاء اللہ کے امام ہیں، اور حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ہیں۔ معلوم کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غم منانے کی اجازت ہوتی تو سب سے زیادہ غم کا دن وہ تھا جس میں وفات ہوئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ پیر کا دن ہے، اور فرمایا اسی دن وفات ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، مگر یہاں غم منانے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تو جہاں اجازت نہ ہو وہ کام کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ ثواب کا کام کیسے ہو جائے گا؟ اس میں شرکت کرنا یہ بھی گناہ ہوگا، اس کو دیکھنا یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو غرضے کی ویسے تو کہا کہ اسلامی سال نیا ہو، مبارک ہو، یہ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں کہ تم مبارکباد دو۔ ہے حدیث میں نئے سال کی مبارکباد دو؟ ہے کہیں؟
حدیث میں تو ہے نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے، تو تم لوگ کیوں کہہ رہے ہو مبارک ہو؟ کیوں کہہ رہے ہو یہ؟ کام اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کس لیے کہہ رہے ہیں؟ بدعقیدگی کو مٹانے کے لیے کچھ لوگ اس کو نامبارک سمجھ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ہماری ذمہ داری ہم کیا کہیں کہ نہیں، یہ نامبارک نہیں بلکہ مبارک ہے۔ پھر عجیب بات ہے، بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو نیا سال یعنی محرم کا مہینہ نصیب نہیں ہوا۔ ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں کے یادداشت میں نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، اور وہ نیک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دے دیا، ہماری زندگی بڑھا دی۔ تو جن کی زندگی بڑھا دی ہے، یہ زندگی کا بڑھانا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اور نعمت پہ مبارکباد دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی تھے، ان کی آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ تو ایک صحابی ان میں سے جو تھے وہ 1 ہفتہ پہلے شہید ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کی بستر پہ موت ہوئی۔ تو صحابہ نے نماز پڑھی جنازے کی، تو آپ نے فرمایا تم نے کیا دعا کی؟ جنازے کی دعا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ معین نہیں کہ یہی پڑھیں، بہت سی جنازے کی دعا ہو سکتی ہیں، مغفرت کی دعا مانگنا ہے میت کے لیے، مگر ہم کو چونکہ آتا نہیں ہے تو ایک ہی کم سے کم یاد ہو جائے۔ ہمارے وہاں تو مسئلہ ایک جو بتا دی گئی وہ بھی اکثریت کو یاد نہیں، اکثر لوگوں کو یاد نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کون سی دعا پڑھی تھی؟ کہا ہم نے دعا پڑھی تھی، اے اللہ جیسے تو نے اس کے بھائی کو اونچا مقام عطا فرمایا، اس کو بھی اسی مقام تک پہنچا دیجئے۔ یعنی ان کے بھائی ہوئے تھے شہید 1 ہفتہ پہلے، اور 1 ہفتے کے بعد ان کی موت ہوئی، تو ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو ان کا درجہ ہے، اس لیے اللہ اس بھائی پر بھی رحم فرما اور اس کو بھی شہید بھائی کے برابر پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، 1 ہفتہ پہلے ان کا انتقال ہوا، 1 ہفتے کے بعد ان کی وفات ہو رہی ہے، 1 ہفتے تک انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، 1 ہفتے تک انہوں نے روزے رکھے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ان کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو زیادہ نمازیں پڑھی ہیں ان کے حصے میں تو آئی نہیں، ان کے حصے میں آئی، روزے ان کے زیادہ ہو گئے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا دونوں کے اعمال کے اعتبار سے دونوں کے درجے میں اتنا بڑا فرق ہے جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ای الناس خیر، حضور سب سے اچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھے ہوں۔ اللہ کے رسول یہ بتائیے برا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہو مگر عمل اس کے کیا ہوں؟ خراب ہو۔ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنی خراب عمل کی زیادتی ہوگی، اور نیک ہے تو جتنی لمبی زندگی ہو اتنی زیادہ نیک اعمال ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، اتنی زندگی اللہ نے دراز فرما دی ہے، یہ نعمت ہے اور نعمت پر مبارکباد دینا چاہیے، اور خصوصیت کے ساتھ جب لوگ نامبارک کہہ رہے ہوں تو ایسی صورت میں ضرور شریعت کے حکم کا اعلان کرنا چاہیے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ علاج ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ شریعت کے حکم کو دوسرے بندوں تک پہنچانا ہے، یہ چڑھانا بھی نہیں ہے کسی کو، یہ بدعقیدگی کو مٹانا ہے، اندھیرے کو ختم کرنا ہے، قرآن و سنت کے اجالے کو پھیلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں
مبارک کام کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور ان میں واقعہ چل رہا ہے کون سا چل رہا؟ بھول گئے؟ غزوہ احد کا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خود کی کڑیاں آپ کے چبھ گئی تھیں، صحابہ زخموں سے چور چور تھے۔ یہ سب سن چکے نہیں سن چکے؟ اللہ فرما رہا ہے صحابہ بددل تھے، اتنا زخم، اتنا لمبا صدمہ پہنچا۔ تو جب کسی کو صدمہ پہنچتا ہے تو جو اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی۔ ان کے حوصلے ٹوٹے تو اللہ نے ان کے حوصلے بڑھائے، اور کیا حوصلہ بڑھایا ذرا سنیے۔ اللہ فرماتا اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب پہنچی تم کو مصیبت اور پہنچا تمہیں صدمہ، 70 آدمی تمہارے شہید ہو گئے، اتنا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قد اصبتم مثلیہا، تم اس کا ڈبل صدمہ ان کو پہنچا چکے ہو۔ کس کو؟ دشمن کو تم اس کا ڈبل پہنچا چکے ہو۔ ڈبل کیسے؟ تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے نا، اور بدر میں تم نے کیا کیا تھا؟ ان کے 70 آدمیوں کو قتل بھی کیا تھا، اور 70 کو گرفتار بھی کیا تھا۔ تمہارا کوئی آدمی گرفتار نہیں، تمہارا نقصان زیادہ ہوا یا ان کا نقصان زیادہ ہوا؟ کس کا زیادہ ہے؟ دشمنوں کا۔ پھر اتنے حوصلے پست کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تسلی تو ہے نہیں۔ وہ ایک صاحب جو ہے، ایک خاتون جا رہی تھی اور ان کے پیٹ میں درد تھا، ہاسپٹل لے جا رہے تھے ان کو، اور وہ چیخ رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک اور خاتون لائی گئی جس کا جسم جل چکا تھا، اور یہ چیخ رہی تھی جن کے پیٹ میں درد تھا۔ تو انہوں نے تسلی کرے کہا دیکھو اس کو، دیکھو پورا جسم جلا ہوا ہے، اور پھر بھی بیچاری اتنا شور نہیں مچا رہی جس قدر تم شور مچا رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مگر اس کے پیٹ میں درد تھوڑی ہو رہا ہے، جسم جلا ہے، پیٹ میں درد تھوڑی ہو رہا ہے۔ لیکن تسلی کے لیے کیا کہا گیا؟ تم سے زیادہ تکلیف پہ ہے۔ اللہ تسلی کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ اولما اصابتکم مصیبہ، اور کیا جب پہنچی تمہیں مصیبت اور صدمہ اور تکلیف تم غمزدہ ہو گئے؟ اتنا غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم پہنچا چکے ہو اس کی ڈبل تکلیف، ڈبل جیت چکے ہو۔ اور پھر بھی تم نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ جب کسی چیز کا آدمی عادی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو حیرت ہوتی، تعجب ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے قلتم انا ھذا، اور تم نے کہا یہ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی ہم خدا والے، ہم نبی والے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے راستے میں جان دینے والے، پھر بھی 70 آدمی ہمارے شہید ہو گئے، یہ ہوا کیسے؟ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تو تمہیں تعجب ہوا، اعتراض نہیں کیا صحابہ نے، بطور تعجب کے کہا انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ اللہ ذکر کر رہا ہے قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے ہوا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دو ہوا من عند انفسکم، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، یہ جو تمہیں نقصان پہنچا ہے یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تمہاری طرف سے کیسے؟ یاد کیجئے، پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر کے دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، مگر تم لوگوں نے اصرار کیا کیا کہ باہر چلو۔ ایک بات ہوئی،
دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز ایک مرکز پر مقرر کیے تھے اور کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا، اور تم لوگ وہاں سے ہٹ گئے، 2 باتیں ہوئیں۔ تیسری بات جو بڑی عجیب و غریب ہے، تیسری بات، جب بدر میں 70 قیدی آئے تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا ان کا کیا ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر نے مشورہ دیا ان سے فدیہ لے لیا جائے، اپنے ہی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اس کے بعد آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے مسلمانوں کی حالت کمزور ہے اور وہ فدیہ لیں گے حالت مضبوط ہو جائے گی، اپنے ہی لوگ ہیں، بعد میں بہت سے ایمان لائے بھی۔ فاروق اعظم کی رائے کیا تھی؟ یہ آئے ہیں سمیہ کے قاتل، عمار کے قاتل، یہ کفر کے امام، مظالم کی انتہا کر دی، یہ دہشت گرد ہیں اللہ کے نبی، یہ سب قتل کیے جانے کے لائق۔ تو اس موقع پر حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ 2 باتیں، 2 آپشن ہیں۔ عمر کی رائے اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے فدیہ لیا، اگر فدیہ لے کے تم لوگوں نے چھوڑا، تمہیں اختیار ہے، چاہے فدیہ لے کے چھوڑو، چاہے تم ان کو قتل کر دو، لیکن اگر تم نے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑا تو یہ سمجھ لو آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہو جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے یہ خبر دی، اگر تم فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دو گے اس امید پر کہ آئندہ چل کے ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں، اپنے ہی رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کے چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بدلے میں تمہارے 70 آدمیوں کو شہادت نصیب ہوگی۔ تو صحابہ کون تھے؟ شہادت ان کے وہاں کوئی مصیبت تو تھی نہیں، مصیبت تھی؟ صحابہ کے وہاں شہادت مصیبت تھی، رونے کی چیز تھی، رلانے کی چیز تھی۔ ارے وہ شہادت تو نعمت سمجھتے تھے، اور شہادت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے بولو کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے شہادت کیسے حاصل کی؟ وہ تو دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ شہادت تو مانگنے کی چیز۔ حضرت حمزہ نے زرہ پہننا چھوڑ دی، کیوں؟ زرہ پہنیں گے تو تلوار کا اثر نہیں ہوگا، شہادت نہیں ملے گی، زرہ پہننا چھوڑ دی۔ شہادت کیسی چیز ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے صحابہ کے ذہن و دماغ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بستر پر کیا کہہ رہے تھے؟ 100 جنگوں میں گیا اور ہر جنگ میں یہی سوچ کر کے گیا اب کی شہادت ملے گی، اب کی شہادت ملے گی، مگر افسوس شہادت نصیب نہیں۔ صحابہ کے وہاں شہادت کا یہ تصور تھا، اور آج کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ، کتنے دن ہو گئے ہیں غم مناتے مناتے؟ یہ غم کی چیز تھی؟ وہ تو اس کے لیے بےتاب تھے۔ سپر کر دے جو بہر حق، سر اور سینہ بھی مبارک اس کا مرنا بھی، مبارک اس کا جینا بھی۔ یہ تو حیات جاویدانی خود قرآن کی آگے آیتوں میں یہ مضمون آ رہا ہے۔ تو غرضے کی صحابہ نے کیا کہا جب یہ اختیار ان کو دیا گیا؟ اگر تم نے ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا تو آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یہ تو ہماری مراد ہے۔ کیا چیز؟ شہید ہو جانا، یہ تو ہماری مراد، ہماری منزل ہے، اور ان لوگوں سے فدیہ لے کے چھوڑیں گے، ہمارے بھائی بہن ہیں، کل یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کہہ رہے ہو احد کے موقع پر یہ 70 آدمی شہید کیسے ہو گئے؟ انا ھذا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہاری طرف سے ہے، ہم نے تو تمہیں اختیار دیا تھا، اور تمہیں نے 70 آدمیوں کی شہادت کو
پسند کیا تھا یہ تو تمہاری طرف سے ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے تسلی دے رہا ہے خدا۔ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس نے جب تم نے اللہ کے نبی کا مکمل کہنا مانا تو بدر میں اس نے تمہیں غالب کر دیا، اور جب احد میں نبی کا کہنا ماننے میں کوتاہی ہوئی تو اللہ نے فتح کو روک لیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو احد کے دن ہوا، زخمی بھی ہوئے اور شہید بھی ہوئے، پتہ ہے تمہیں اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ تقدیری فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا کرتا ہے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو مشکلات تمہیں پیش آئی ہیں تم پریشان نہ ہونا، اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، اللہ فرماتا وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے۔ اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، مثلاً اس میں سے بہت سی حکمتیں اس سے پہلے بتائی جا چکی ہیں۔ ایک ان میں حکمت کیا تھی؟ لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تمہیں شہید بھی تو بنانا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ شہید، تمہیں شہادت چاہیے بھی تو تھی۔ اچھا بتائیے، اگر تم ہمیشہ غالب رہو تو کیا ہوگا؟ شہادت کیسے ملے گی؟ تمہیں شہادت بھی، تمہیں شہید بھی تو بنانا تھا۔ اور آگے کیا کہا یہاں؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو اور اللہ جان لے منافقوں کو۔ اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے منافق کون اور ایمان والا کون، پتہ تو تھا، مگر اللہ چاہتا تھا کہ ایمان والے بھی سمجھ لیں کہ مخلص مسلمان کون ہے، اور مسلمانوں کی صف میں شامل غدار کون ہے، مخلص کون ہے، اور اسلام کا نام لے کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والا کون ہے۔ یہ چیز کھل کے سامنے آ جائے، امتحان ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ اور امتحان کب ہوتا ہے؟ دسترخوان پہ ہوتا ہے نا، اچھے اچھے جب تک کھانے کھلائے جائیں تو امتحان ہوگا، پتہ چلے گا کون مخلص ہے، کون مخلص ہے، کون آپ کا سچا دوست ہے۔ نظر آتے ہیں سب خوش خوش کہ جب تک 4 پیسے ہیں، اور نہیں پوچھے گا کوئی مفلسی میں آپ کیسے ہیں۔ دولت کے وقت میں جو لوگ ساتھ میں ہیں اس میں امتحان نہیں ہوتا، جب وقت پڑتا ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں، اس موقع پر جو آدمی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جو آدمی منہ پھیر کے چلا جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا اچھا ہم تو ان کو مخلص سمجھتے تھے اور یہ کیا نکلے، یہ تو دوغلے نکلے، یہ تو دولت کے ساتھی تھے، یہ تو دسترخوان کے ساتھی تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اس لیے بھی ایسا ہونا ضروری تھا، مصیبت آنا ضروری تھی، مقابلے میں مشقتیں آنا ضروری تھیں، تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو، تاکہ جان لے اللہ ایمان والوں کو اور جان لے منافقین کو۔ چنانچہ منافق کھل گئے، کھلے نہیں کھلے؟ کیسے کھلے؟ کتنے چلے تھے وہاں سے حضور کے ساتھ؟ دشمن کی فوج 3000، اللہ کے نبی جو اپنی فوج لے کر کے چلے تو کتنے؟ 1000۔ لیکن جب میدان احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی جو سردار تھا وہ 300 آدمیوں کو لے کے وہاں سے چلا گیا۔ تو سارے صحابہ نے دیکھ لیا اچھا یہ دغاباز ہیں، یہ منافق ہیں۔ ویسے تو بہت منہ بھر کے دعوے کرتے تھے ہم پکے مسلمان ہیں، ہم اسلام کے خادم ہیں، موقع پڑے گا تو دیکھ لینا۔ آج موقع پہ اللہ نے دکھا دیا یہ دغاباز ہیں، یہ مخلص۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ چلتا، ارے صحابہ کو معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، ان کا ایمان، ان کا جو نقاب ان کا چڑھا ہوا تھا، منافقین کا، اسلام کا انہوں نے اقرار کیا تھا، کلمہ پڑھا تھا، یہ نقاب تھا، اور اندر ان کے کفر بھرا ہوا تھا۔
یہ کفر اس دن کیسے کھل کے سامنے آیا. سنیے, جب وہ جانے لگے, کون؟ 300 منافق, تو ایک مسلمان نے ان سے کہا, ارے کمال کر رہے ہو, تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ایسے وقت میں تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ارے میدان میں تو آؤ, اگر ہمت ہو تو مقابلہ کرنا. اچھا اگر ہمت نہ بھی ہو تو کم سے کم کھڑے رہنا, اس سے تمہاری تعداد کی وجہ سے کیا ہوگا, مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو دشمن کے اوپر روب پڑے گا. ارے اتنا ہی کرنا, نہ لڑنا, آؤ میدان میں, ہمت ہو تو مقابلہ کرنا, اگر ہمت نہ ہو تو خالی کھڑے رہنا, تمہاری مسلمانوں کی تعداد کو بڑھا دینا, اس سے دشمن کے اوپر فرق پڑے گا اور دشمن کے اوپر روب پڑے گا اور تم میدان جہاد سے بے خالی کھڑے رہنا. تو اس موقع پر انہوں نے کیا جواب دیا سنیے. جب کہا گیا قیل لہم, جب ان سے کہا گیا تعالوا آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, لڑو اللہ کے راستے میں, میدان میں تو آؤ, ہمت ہو تو لڑو اللہ کے راستے میں. او ادفعوا, یہ لڑو نہیں, خالی کھڑے رہو, مسلمانوں کی تعداد بڑھاتے رہو, کم سے کم اتنا تو ہو, معلوم ہو اتنی بڑی تعداد ہے. تو جواب کیا تھا ان کا سنیے. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, انہوں نے کہا اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی جانتے تو ہم تمہارے ساتھ لڑنے میں شریک ہوتے, مگر یہ ڈھنگ کی لڑائی ہی نہیں ہے. ان کی تعداد 3000 ہے اور ہماری تعداد بہت کم ہے, یہ لڑائی تھوڑی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اس لیے بھیا ہم جا رہے ہیں, نہ ہم لڑیں گے نہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں. طوطا چشمی, طوطا چشمی جانتے ہیں؟ طوطا چشمی جانتے ہیں؟ طوطا چشم, طوطا چشم نے آنکھ, طوطے جیسی آنکھ والا, پنجڑے میں اس کو پالا بڑی محبت سے اور بہت کھلایا اور پلایا اور ہر چیز کا خیال رکھا, پر کھلی رہ گئی کہیں کھڑکی 10 سال کے بعد. تو اس نے کیا کیا, دیکھا ایک نظر اور موقع دیکھا, اس کے بعد دور جا کے شاخ پہ بیٹھ کے اس نے بول کے بتایا اچھا اب ہم چلے. یہ طوطا چشمی ان کی تھی. ان سے کرے لڑو نہیں, خالی یہاں کھڑے تو رہو. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر ہم جانتے لڑائی ڈھنگ کی لڑائی تو ضرور تمہارے ساتھ شریک ہوتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, اس دن وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں. ویسے تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے اور مسلمان بھی ان کو مسلمان سمجھتا تھا, لیکن جب انہوں نے عین موقع پر دغا دے دی اور عین موقع پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے لشکر کو بڑھانے کے بجائے اور اس کو کم کر کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی, تو وہ ایمان کے قریب نہیں تھے بلکہ کفر کے قریب تھے. بلکہ یوں کہیے بجائے مسلمانوں کی مدد کرنے کے اس دن انہوں نے کس کی مدد کی, دشمنوں کی مدد زیادہ کی. کیوں؟ تعداد جب کم ہوئی تو کیا ہوا, حوصلہ مسلمانوں کا کم ہوگا اور دشمن کا حوصلہ اور بڑھے گا. تو کس کا فائدہ پہنچایا؟ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, اس لیے علماء نے لکھا ہے, یہ تو قرآن کی بات ہے, جتنے منافق تھے کل بھی اور آج بھی, جتنے منافق ہیں, ان سب کا حال کیا ہے, یہ اللہ والوں کے ہمیشہ دشمن, اور اللہ کے دوستوں کے اللہ والوں کے دشمن, اور اللہ کے دشمنوں کے ہمیشہ یہ لوگ دوست ہی رہے ہیں. انہوں نے فائدہ اللہ والوں کو نہیں پہنچایا, ہمیشہ اللہ کے دشمنوں کو پہنچائے. پوری تاریخ کل بھی اور آج بھی. اور زبان ایسی میٹھی, اللہ اللہ, اچھے لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اے پیغمبر, ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس اور اس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی. کس سے کہا اللہ نے؟ اللہ کے نبی سے کہا. اللہ کے نبی سے بڑا عالم اور سمجھدار اور دانشور
پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جب وہ بات کرتا ہے تو بار بار قسم بھی کھاتا ہے اور آپ کو یقین آ جاتا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بڑا جھگڑالو ہے پیغمبر، آپ کی محفل میں آ کے یہ کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، جب یہاں سے واپس جاتا ہے سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد برپا کرتا ہے، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کہیں آگ لگا دیتا ہے اور کہیں کچھ اور نقصان کر دیتا ہے۔ یہ شدید ترین جھگڑا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ، أَنْتَ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم ان کو جانتے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے۔ جب نبی نہ جان پائے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے تو ہم کیسے جان لیں گے؟ اس کا تعلق، نفاق کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ظاہر سے نہیں ہوتا، کاہے سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ دل میں کفر ہے، زبان پر کلمہ ہے، اور دل کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے وہ باتیں جو ان کے دل میں نہیں تھیں۔ زبان سے کیا کہہ رہے تھے؟ جب ان سے کہا گیا میاں میدان میں کھڑے رہنا خالی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر ڈھنگ کی لڑائی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ دیتے۔ اللہ کرے یہ بھی زبانی بات ہے، ورنہ ان کے دل میں یہ ہے اگر ڈھنگ کی لڑائی ہوگی جب بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے دشمنوں کا ساتھ دیں۔ یہ بات کون جان سکتا ہے؟ اللہ ہی جان سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ کہہ رہے تھے اپنے منہ سے جو نہیں تھا ان کے دل میں، واللہ اعلم ما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جو لوگ ان کے برادری کے لوگ میدان احد میں شہید ہو گئے تو یہ تو میدان سے چلے گئے، گھر میں جا کے بیٹھ گئے، اور بعد میں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ہم ان سے کہہ رہے تھے چلو واپس چلو، مسلمانوں کا لشکر ساتھ آج چھوڑ دو، ہم نے ان سے کہا تھا چلو، مگر وہ مانے نہیں میری بات۔ اگر میری بات مان لیتے تو آج میدان میں شہید نہ ہوتے۔ شہادت پہ پچھتا رہے ہیں، اور ایمان والے شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ منافق میں اور مخلص مومن میں فرق کیا ہے؟ وہ شہادت کی تمنا کرتا ہے اور یہ شہادت کو مصیبت سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، پچھتاتا ہے۔ آج بھی وہی چیز ہے نا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا الذین قالوا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور خود گھر میں بیٹھے رہے، کیا کہا؟ لو اطاعونا، اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے اور لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ دیتے، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت ہوشیار ہیں، اور ہوشیاری کی وجہ سے ہم موت سے، قتل سے بچ گئے، وہ نہیں بچ پائے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کو اگر اتنے ہی ہوشیار ہو تو پھر موت سے بھی اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ ارے قتل میں کیا ہوتا ہے؟ موت ہی تو آتی ہے۔ اچھا نہیں قتل ہوئے، اللہ کے راستے میں اگر شہید ہو گیا، قتل وہ بھی ہے، لیکن موت تو ہر ایک میں، ہر صورت میں آنا ہے نا۔ لیکن اگر نہیں قتل ہوئے، نہیں شہید ہوئے، جب بھی موت تو آنی ہے، تو بچا لو اپنے آپ کو موت سے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دو، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، دفع کرو اپنے آپ سے موت کو، اپنے آپ کو موت سے بچا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ وہ اگر نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے، تم نہیں گئے تو اپنے آپ کو مرنے نہ دینا کبھی۔ وہی بات ہوئی نا۔ ایک صاحب کہنے لگے محرم میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ منع کر رہے تھے محرم میں شادی نہ کرنا، دیکھا نتیجہ دیکھ لیا، ابا مر گئے۔ تو وہ بھی بڑے سمجھدار آدمی تھے، کہلے دیکھیے بھائی ہم نے محرم میں شادی کی، ہمارے ابا مر گئے، اور تم اپنے ابا کو مرنے نہ دینا، اس لیے تم نے تو محرم میں شادی نہیں کی، ان کو نہ مرنے دینا، کبھی بھی مرنے نہ دینا۔ ہے تھے سمجھدار آدمی، ورنہ واقعی اگر نہ سمجھ آدمی ہو تو کہنا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، منع کیا تھا اس نے اور دیکھیں ابا مر گئے ہیں۔
وہ قبر میں کھودنے کے بعد وہ پانی قبر پہ ڈالا جاتا ہے، اور وہ پھاوڑے پہ بھی ایک صاحب ڈال رہے تھے پانی. کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے پھاوڑا ٹھنڈا کر رہے ہیں. کاہے کے لیے ٹھنڈا کر رہے ہو؟ کہے تاکہ جلدی دوسری قبر نہ کھودنا پڑے. کاہے کے لیے ٹھنڈا کر رہے بھائی؟ آئیں وہ دیکھیے کیا بتایا انہوں نے. کیا کر رہے تھے وہ قبرستان میں؟ کیا کر رہے تھے؟ پتہ ہی نہیں کیا کیا ہو گیا ان کو، پتہ ہی نہیں. بتائیے. تو کہا کہ یہ پھاوڑے پہ پانی کیوں ڈال رہے ہو؟ ٹھنڈا کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جلدی دوسری قبر نہ کھدے. کہلے تو آپ مجھے دے دیے، اب اس کو فریزر میں رکھ کے دیتے، پھر کبھی نہیں کھدے گی، پھر کبھی نہیں کھدے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دو بچا لو اپنے آپ کو موت سے، ان صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر اللہ فرماتا جس موت کو یہ مصیبت سمجھ رہے ہیں شہادت کو، وہ شہادت اللہ کا انعام. کتنا بڑا انعام ہے قرآن سے سنیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور مت سمجھو ان لوگوں کو جو شہید کر دیے گئے اللہ کے راستے میں مردہ، ان کو مردہ مت سمجھو. تو اگر مردہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کو زمین میں دفنانا بھی نہیں چاہیے. بھائی مردوں کو تو دفنایا جاتا ہے، سمجھنے کی بات ہے. قرآن کہہ رہا ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مردہ نہ سمجھو. حالانکہ شہید ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور قبر میں دفنایا بھی جاتا ہے، اور ان کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے، اور ان کی بیویاں دوسرے سے عدت کے بعد نکاح بھی کر سکتی ہیں. تو پھر کیا فائدہ ہوا ہے مردہ نہ سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ ہونے کا مطلب یعنی ایک خاص قسم کی زندگی ان کو ہے، وہ زندگی سب کو نصیب نہیں ہوتی. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مت سمجھو جو قتل کر دیے گا اللہ کے راستے میں مردہ، یعنی عام مردوں کی طرح ان کو مت سمجھو. عام مردے میں اور ان میں فرق ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے دو چیزیں ایک جیسی ہوں مگر دونوں میں بہت بڑا فرق ہو. ایسا ہو سکتا نہیں؟ ہو سکتا. ہو سکتا ہے. کیسے؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور الفاظ میں معنی میں کوئی فرق نہیں. مؤذن بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور میدان جنگ میں مجاہد بھی کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر فرق کتنا بڑا ہے. یہ کہتا ہے تو مسجد کا کرایہ دار دکاندار بھی مسجد میں نہیں آتا، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو قلعے کی دیواریں گر جاتی ہیں. لفظ وہی، معنی وہی، فرق ہے نہیں. اچھا اور سمجھیے دوسرے انداز سے. علامہ اقبال نے سمجھایا، کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. کہتے ہیں پرواز ہے، پرواز مانے اڑان، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، دونوں اسی ہوا میں اڑ رہے ہیں. لیکن کرگس کہتے ہیں گدھ کو، اور شاہین کہتے ہیں باز کو، شکرا اور باز. دونوں ایک ہی ہوا میں اڑتے ہیں، مگر گدھ نیچے اڑتا ہے اور شاہین اس کی پرواز بہت اونچی ہوتی. حالانکہ فضا ایک ہے، دونوں کے پر بھی ہیں، اڑ رہے، مگر فرق ہے دونوں میں نہیں. تو دو چیزیں بظاہر ایک جیسی ہوں لیکن حقیقت میں بہت بڑا فرق ہو. ایسا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، یعنی عام مردوں کی طرح مت سمجھو. ان کو مردہ نہ کہو، عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو. یہ مطلب نہیں ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں ان کو قبر میں نہیں دفنایا جائے گا. چنانچہ عام مردوں کی طرح کیسے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اچھا زندہ ہے تو ان کو قبر میں کیوں لٹایا گیا؟ ایک خاص قسم کی ان کے بعد زندگی ہے، ایسی دوسروں کے بعد زندگی نہیں ہوتی ہے. کیسے؟ مرنے کے بعد
قبر میں سب کو زندگی ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخی زندگی۔ اگر نیک آدمی ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، سنا ہے حدیث میں نہیں؟ اور اگر برا آدمی تو جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے نا؟ تو زندہ تو سبھی ہوتے ہیں، شہید ہی تھوڑی زندہ ہے۔ کہا نہیں، شہید کی زندگی برزخی زندگی نہیں ہے، ان کی زندگی میں اس کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ مثال سے سمجھیے، آدمی کے جسم میں جان ہوتی ہے نا، اور احساس بھی ہوتا ہے، اگر سوئی چبھوئی جائے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ آدمی کی انگلی کے پورے میں آپ چبھوئیے تو اور اثر ہوگا، آدمی کے پنجے میں پروئیے تو اور اثر ہوگا، اور آدمی کی ایڑی میں اگر چبھوئیے تو دوسرا اثر ہوگا۔ وہاں کی کھال پتلی ہوتی ہے، ایڑی کی موٹی ہوتی ہے، دوسری جگہ تکلیف ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ فرماتا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندگی کی علامت کیا سنیے، عند ربہم یرزقون، ان کو ان کے پروردگار کے وہاں روزی دی جاتی، اللہ کے وہاں رزق دیا جاتا ہے۔ رزق یعنی کھانا، اور کھانا کون کھاتا ہے؟ جو مر جاتا ہے وہی کھاتا ہے نا۔ کون کھاتا ہے؟ یہ زندگی کی علامت ہے۔ اب کیسا کھانا ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ وہ اللہ کے وہاں مقرب ہیں، اللہ کے وہاں ان کا عجیب مقام حاصل ہے۔ یرزقون، اور آگے کیا کہا خدا نے؟ فرحین بما آتاہم اللہ، شہید ہونے کے بعد وہ آنسو نہیں بہاتے۔ فرحین، خوش ہوتے ہیں۔ کون؟ شہید ہونے والے خوش ہوتے ہیں۔ کائے پر؟ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اپنے فضل سے۔ اللہ نے جو ان کو راحت عطا فرمائی، آرام عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی۔ جتنے لوگ مر جاتے ہیں، شہید کا مرتے ہی کھانا جاری ہو جاتا ہے، یہ شہید کا پہلا انعام۔ کسی کو نہیں ملے گا کھانا، شہید کا کھانا۔ ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان کے اندر وہ پرندے رہتے ہیں، جہاں جنت پہ چاہتے ہیں جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں۔ یہ ان کو آزادی ملی، جیسے ہوائی جہاز میں ہم لوگ بیٹھ کے اڑتے ہیں، ایسے وہ ہوائی جہاز ہیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، ایک تو خوشی ان کو کاہے کی ہوتی ہے؟ انعام دیکھ کر، اکرام دیکھ کر، اعزاز دیکھ کر، دوسری خوشی۔ اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر بھی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ کون؟ ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی، ان کے اعزاء اقربا، ابھی وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کے حالت پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا لم یلحقوا بہم من خلفہم، ابھی وہ ان کے ساتھ وہ نہیں ملے، وہ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، مگر جہاد میں، نماز میں، تلاوت میں، خیرات میں، صدقات میں، دین کے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ شہید لوگ ان پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی لگے ہوئے ہیں لائن میں، اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو یہ بھی ہماری طرح آرام کریں گے، راحت پائیں گے، اور اگر نہیں بھی شہید ہوئے جب بھی نیک کام تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ فرماتا کیا کہتے ہیں شہید؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ کون؟ شہید لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور یہاں شہید کے وارثین کیا کر رہے ہیں؟ غم منا رہے ہیں۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں۔ بھئی شہادت ایک اعزاز ہے، قرآن بتا رہا ہے، ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم منصب ہے، اور جب کسی کو منصب اور عہدہ اور نعمت ملتی ہے تو اس کے چاہنے والے اس نعمت اور منصب کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اگر وزیر بنا دیا جائے منسٹر، تو اس کے جتنے رشتہ دار ہوں گے اور اعزاء اقربا ہوں گے سب اس کے وہاں پرسہ دینے آئیں گے، پرسہ دینے آئیں گے نا، ارے آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو منسٹر بنا دیا گیا۔ جو رشتہ داروں کو سب کیا ہوں گے؟ خوشی، مٹھائیاں لے کے آ رہے ہے نا؟ کیا لے کے آ رہے بھائی؟ وہ دیکھیے
وہ دوسری دنیا میں ہیں، کیا لے کے آئیں گے؟ ابھی بھی نہیں سن رہے ہیں۔ ارے کیا لے کے آتے ہیں رشتہ دار؟ ہاں کس کے لیے لاتے ہیں؟ اب تو بتاؤ، سب لوگ مٹھائی کہہ رہے، تم نے بھی مٹھائی کہہ دی، اب بتاؤ کس کے لیے لاتے ہیں مٹھائی؟ ہیں؟ اور پھر آنکھیں بند کر لی انہوں نے، مٹھائی کہہ کے پھر آنکھیں بند کر لی۔ اللہ رحم فرمائے۔ کس کے لیے مٹھائی آتی ہے؟ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے تو یہی ہوگا، ایک ہی چیز ملے گی تو خوش ہوتے ہیں لوگ عہدہ و منصب ملنے پہ، اور جو لوگ افسوس کریں، ارے یہ منسٹر ہو گئے، بتائیے یہ منسٹر ہو گیا، وہ افسوس جو کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو جو لوگ افسوس کر رہے ہیں وہ دوست ہیں، اور جو خوشی منا رہے ہیں وہ دشمن ہیں۔ کیا ہے؟ ارے اعزاز اور منصب ملنے پر جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں نا، دوست ہوتے ہیں۔ اور جو پچھتاتے ہیں اور نادم ہوتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں اور غم مناتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ شہیدوں سے محبت ہے، شہیدوں سے دشمنی؟ بتائیے، حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر حسین اپنی شہادت پہ سرخرو ہیں، مگر یہ رونے والے انہیں بے قرار کرتے۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اللہ کیا فرما رہا؟ فریحین، وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے سچا کلام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ شہیدوں نے وہاں جا کر کے اللہ کے وہاں دیکھ لیا، جنہوں نے جیسے جیسے اللہ کے دربار میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، جام پیش کیا ہے، انہوں نے اس کے درجات دیکھے، ان کے مقامات دیکھے، اور جیسی ان کی قربانیاں تھیں ویسے اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو بیچارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں ہم دیکھ نہیں رہے، ہم پچھتا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہاں تک تو ہو گیا، اس کے آگے جو ہے وہ دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے، اور وقت بھی کتنا ہوا؟ اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ کاروبار کے لیے دعا کر دیجئے، 2 سال سے بیٹھے ہیں گھر میں، کاروبار لگ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 500 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف 100 مرتبہ، نماز کے ساتھ۔ نماز کی پابندی کیجئے، اور ایک وقت مقرر کے اوپر 500 مرتبہ درود شریف، وہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آگے پیچھے 100 مرتبہ درود شریف۔ اس سے کیا ہوگا؟ کاروبار بھی لگے گا، ٹینشن بھی ختم ہوگا، اور جو مسائل ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 2-3 مہینے سے گھر والے پریشان کیے ہوئے ہیں، دعا کر دیے ساری پریشانی دور ہو جائے۔ اس کا بھی وہی علاج ہے، انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ والد کے انتقال ہونے پر ارم ناصر کا دماغی توازن بگڑ گیا، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور ان کے والد کی مغفرت فرمائے، اور ان سے کہنا کہ درود شریف پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ درود شریف پڑھنے سے ان کو بھی سکون ملے گا، اور انشاءاللہ شفا بھی ملے گی۔ سلیم اور ان کی اہلیہ اور سلیم کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما،
اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس برکت والے مہینے میں برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعقیدگی سے، اس کو نامبارک سمجھنے سے، اے اللہ جو ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی، ایمان والی بہنیں غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ عقیدوں کو درست فرما، اعمال کو درست فرما، اخلاق کو درست فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ فخر النساء بیمار ہے اور ان کے پتھری ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو دعاؤں کے طالب ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال ہے، غیب سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، حمایت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما، دشمنان اسلام کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔